ان کی جتنی اونٹنیاں تھیں سب کے سب مر گئیں، جتنی بھیڑ تھی ان کے پاس سب مر گئی، اور ان کے باغ میں جو ہے ان کا جو بہت بڑا باغ تھا اس میں اچانک سے آگ لگ گئی، سارا باغ ختم۔ بڑا امتحان لیا اللہ نے۔ تو ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تب اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک بڑا لمبا عرصہ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں گزارا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ، ان کی بیوی رحمت، ہر وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ کیسے میرے شوہر کو شفا ملے گی، کیسے میرے شوہر جو ہے صحت یاب ہو گئے، کیسے میرے شوہر صحیح ہو جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے۔ انہی فکر میں ان کی زندگی کٹ رہی تھی کہ ایک دن شیطان ان کے پاس، رحمت کے پاس شیطان ایک طبیب ڈاکٹر کی شکل میں آیا۔ یعنی شیطان ان کے پاس ایک ایسی شکل لے کر آیا جیسا ایک ڈاکٹر کی شکل ہوتی ہے، ڈاکٹر جیسے حلیے میں رہتا ہے اس حلیے میں آیا۔ رحمت نے جب اس شیطان کو دیکھا تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ شیطان ہے یا کون ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر ایک فکر سوار تھی کہ میرے شوہر کیسے ٹھیک ہو جائیں، اسی فکر کو لے کر وہ اس کے پاس گئیں اور اس سے سوال کیا کہ میرے شوہر جو ہے بیمار ہیں، ان کو شفا نہیں ملی ہے۔ تو شیطان اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ان کو جو ہے ٹھیک تو کر دے گا، مگر جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو بس ان کو یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ان کو شیطان نے کیا، یعنی اس شخص نے کیا ہے۔ اس بات کی گہرائی تک رحمت نہیں جا سکی، چونکہ ان کے اوپر ایک دھن سوار تھی کہ میرے شوہر ٹھیک کیسے ہو جائیں، اس وجہ سے وہ اس گہرائی تک نہیں جا سکیں۔ اگر وہ گہرائی تک چلی جاتی تو اس وقت ہی انکار کر دیتی، لیکن وہ چونکہ گہرائی تک جا نہیں سکی اور اسی وجہ سے وہ خوش ہو کر اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ گئیں۔ اب جب وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آئیں، واپس آتے ہی انہوں نے سارا واقعہ اپنے جو ہے شوہر کو سنایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ تو چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے، انہوں نے بس ان کو کہنا تھا کہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شیطان تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ شیطان تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی زوجہ کو یعنی اپنی بیوی رحمت کو بتایا کہ وہ کون تھا، کہ وہ شیطان تھا، اور پھر انہوں نے ان سے کہا کہ میں تجھے شفا یاب ہونے کے بعد یعنی ٹھیک ہونے کے بعد 100 بیت لگاؤں گا کہ تو نے اس کی بات کیوں مانی۔ اس کے بعد جو ہے ان کو فکر ہو گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ فکر ہونے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں شیطان پھر دوبارہ آئے اور پھر دوبارہ میری زوجہ کو بہکائے اور ہدایت والے راستے سے بھٹکا دے۔ اسی فکر کو یہ ان کے اندر جو ہے ایک فکر پیدا ہو گئی، تو اسی لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک شیطان نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یعنی آپ رحیم ہیں۔ کہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی ہمیں برائی آتی ہے وہ سب نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی اللہ پاک سے، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ پاک نے دعا سنی اور دعا کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے بستر پہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ اٹھ نہیں سکے، اتنا تکلیف زیادہ تھی ان کو کہ وہ اٹھ نہ سکے، اور اس پر انہیں بڑا صدمہ ہوا، بڑا رنج ہوا کہ یہ کیا زندگی ہے کہ میں اس بیماری کی وجہ سے اپنے رب کی عبادت بھی نہ کر سکوں۔ تو اس بات سے انہیں بڑا صدمہ لگا، تو پھر انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک بڑی تکلیف ہے، اللہ پاک اتنے سارے امتحانات آئے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ پہلے ان کے بچے جو ہے وہ سارے انتقال کرنا شروع ہو گئے، ان کی جتنی اونٹنیاں تھیں سب کے سب مر گئیں، جتنی بھیڑ تھی ان کے پاس سب مر گئی، اور ان کے باغ میں جو ہے ان کا جو بہت بڑا باغ تھا اس میں اچانک سے آگ لگ گئی، سارا باغ ختم۔ بڑا امتحان لیا اللہ نے۔ تو ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تب اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ تم جو ہے اپنے پیر کو زمین پر مارو، اور زمین پر مارتے ہی پانی نکلے گا جو پینے کے لیے اور نہانے کے لیے ہوگا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنے پیر کو جو ہے زمین پہ مارا تو اس جگہ سے پھر پانی نکلا، چشمہ پھوٹا اور پانی نکلا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے نہایا، اور نہانے کے بعد ان کو ساری بیماریوں سے شفا مل گئی۔ سبحان اللہ، ساری بیماریاں ان کی ٹھیک ہو گئی۔ یہ تھا چھوٹا سا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ آگے اور بھی واقعات آتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔